الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ سورۃ المؤمنون مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی ابھی ان کا ظلم و ستم اپنے پورے زور کو نہیں پہنچا تھا۔ تو سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ ان پر ایمان لانے والے لوگ ان اوصاف سے واقف ہو جائیں اور ان اوصاف کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ پھر فرمانے لگی تقرأ سورۃ المؤمنین، سورۃ المؤمنین پڑھتے ہو؟ پڑھو قد افلح المؤمنون حتی بلغ العشر، یہاں تک کہ 10 آیات پوری کی۔ تو فرمایا ہاکذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اسی طرح تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پہلی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اہل ایمان کی کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ صفت جو ذکر کی وہ ایمان ہے۔ اہل ایمان ہی اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب لوگ ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، ان کا دل بھی اللہ رب العزت کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی کبھی رکوع میں کبھی سجود کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جانا، نماز بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا، لمبا لمبا رکوع کر کے سجدہ کر کے نماز پڑھنا، تو خشوع ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ سنن نبی داؤد میں آپ نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا 10 صَلَاتٍ، تو جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز کا اس کو 10واں حصہ ملتا ہے، اور کسی کی نماز کا 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں، 6واں، 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں 100% اجر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا شاید ہی کوئی آدمی ہو جس کو پورا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ تیسری صفت یہ ہے کہ اہل ایمان لغو باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھی مسلمانی میں سے یہ ایک بات ہے کہ وہ لا یعنی بات کو چھوڑ دے۔ ایسے خواہ مخواہ ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل ایمان اپنے کام کے ساتھ کام رکھتے ہیں اور اپنی عبادت کے ساتھ ان کا ایک خاص شغف ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والذین هم بالزکاۃ فاعلون، اسلام کا چونکہ رکن ہے زکوٰۃ، تو اہل ایمان زکوٰۃ بھی بڑے ذوق شوق کے ساتھ اور اپنے وقت پر جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر عفت اور پاک دامنی اہل ایمان کا شیبہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، ہاں سوائے اپنی بیویاں اور اپنی لونڈیاں، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس رستے کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور رستہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو انسان اپنے خاص اعضاء کا اظہار صرف اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی لونڈی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زنا کا جو رستہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا اور کہا ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص گناہ کرے گا وہ سخت گناہ کا شکار ہوگا۔ اسی کے ساتھ چھٹا اور ساتواں وصف بیان کیا اہل ایمان، ان کے اندر امانت داری کا وصف ہوتا ہے اور جو وہ وعدہ کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون،
وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کے پاسدار ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبہ میں بات ارشاد فرمایا کرتے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ جو شخص امانت دار نہیں اس شخص کے اندر کوئی ایمان نہیں، اور جو شخص وعدے کا پابند نہیں وہ شخص کوئی دیندار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے۔ 8ویں نمبر پر جو وصف ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اہل ایمان اپنی نمازوں پر محافظت ہمیشگی اور پابندی کرتے ہیں۔ یہ نہیں دن میں 1-2 نمازیں پڑھ لی یا 5 نمازیں ہیں تو 3 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی ہاتھ لگا تو 5 پڑھ لی، نہیں، بلکہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ وضو کا خیال ہے، نماز کو بر وقت ادا کرنا ہے، مسجد میں آ کر ادا کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شامل۔ اسی کے ساتھ اور بھی کچھ صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ رب العزت نے اس کے برخلاف ان لوگوں کا، ان نمازیوں کا حال بھی بیان کیا ہے اور کہا ان سے بڑی ویل، بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ آتے ہیں پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے نماز کی طرف، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اوصاف جن کے اندر پائے جائے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ حقیقت میں وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی جو 10 آیات ہیں کوشش کر کے ان کو زبانی بھی یاد کیا جائے اور ہر وقت ان کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ یہ مبارک اوصاف ہم میں سے ہر شخص کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے ساتھ انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ اللہ رب العزت نے ذکر کیے، توحید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، انبیاء کرام خصوصاً نوح علیہ السلام اور ان کے بعد موسیٰ، ہارون علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا، اور اسی کے ساتھ حلال کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اسے پوری طرح جاننے والا ہوں۔ تمام انبیاء کرام ایک دین لے کر آئے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک ہی امت ہو، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، بس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو ایک دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں وہ ایک دن ہی لے کر آئے۔ اسی کے ساتھ ہی اسلام کا جو داعی ہے، اسلام کی طرف ہر شخص داعی ہے، اور ہر شخص کو یہ تلقین ہے کہ وہ اچھی بات کے ساتھ لوگوں کو دین حق کی طرف راغب کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ النور ہے، یہ سورۃ النور مدنی ہے، مسلمان جب مدینہ چلے گئے اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے اور چند خانگی معاملات کا اللہ رب العزت نے احکام و مسائل کا یہاں پہ تذکرہ بھی کیا ہے۔ غیر شادی شدہ جو زنا کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی ہو یا زانیہ ان میں سے ہر شخص کو 100 کوڑے لگاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تغریب و عام کا لفظ بھی کہ 1 سال کی جلا وطنی بھی ہوگی، اور جو شادی شدہ ہو، زانی مرد ہو یا عورت ہو، اس شخص کو رجم کیا جائے گا، ایک گڑھا کھود کر اور پتھر اس کے اوپر برسائے جائیں گے، اس طرح اس کو سنسار کیا جائے گا۔ بعض لوگ پہلے بھی یہ باتیں کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ لفظ زبان پر لاتے وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ جو سزائیں مقرر کرے کیا وہ وحشیانہ ہیں، اور ہم جو سزائیں مقرر کریں کیا وہ عین انسانی فطرت کے مطابق، فطرت انسانی کو کیا رب تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ زیادہ جانتا ہے یا انسان خود زیادہ جانتے ہیں؟ اور وہ ممالک چلے ہم اپنی زندگی میں تو سارے یہ باتیں سن چکے، دیکھ چکے کہ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر اسلامی حدود کا نفاذ ہے، جہاں اسلامی حدود کا نفاذ تھا یا رہا ہے یا ابھی بھی ہے،
تو وہاں کیا امن و امان نہیں ہے؟ اور جن علاقوں میں اسلامی حدود کا نفاذ نہیں ہے وہاں امن و امان نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کے مشاہدے میں ہے۔ اس لیے اسلامی سزاؤں پر کسی اعتبار سے بھی گفتگو کرنا، میں تو سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو یہ چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب خواہ بخواہ اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے مترادف ہے۔ اس لیے ایسے کی باتیں انسان کو اپنی زبان پر بھی نہیں لانی چاہیے اور ذہن میں ایسی چیزوں کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ پاک دامن عورتوں پر جو لوگ تہمت لگا لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں، اگر وہ 4 گواہ نہ لے کے آئیں فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ خواہ مخواہ کسی انسان پر تہمت لگا دینا کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، یہ اسلامی معاشرے میں چونکہ ایک بڑی غیر مناسب چیز ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے حقوق، اس کے اصول بیان کیے تاکہ ہر کوئی کسی پر کسی طرح کی جو تہمت ہے وہ لگانا نہ شروع کر دے۔ میاں بیوی کا معاملہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے اور یہ معاملہ پیش بھی آیا کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھتا ہے، اب یہاں 4 گواہ پیش کرنا اس کی اپنی غیرت کے خلاف ہے کہ اس معاملے میں باہر سے 4 لوگ ڈھونڈ کر لائے، ان کو معاملہ دکھائے اور پھر اپنی بیوی کے خلاف وہ مقدمہ درج کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اصول کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے ایک الگ اصول بیان کیا، اور وہ مسئلہ لعان ہے۔ تو اگر تو بیوی مان جائے پھر تو اس پر حد لگے گی، لیکن اگر وہ نہیں مانتی تو پھر ان دونوں کا آپس میں لعان ہوگا، اور لعان کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی قسمیں بھی 4 اٹھائی جائیں گی، اور ساتھ پھر فریق مخالف پر لعنت بھی کی جائے گی، اور اپنے آپ پر بھی اگر کہ میں جھوٹا ہوا یا جھوٹی ہوئی تو مجھ پر لعنت ہو۔ مسئلہ لعان کے بعد پھر میاں بیوی کو مستقل طور پر جدا کر دیا جائے گا۔ زندگی بھر کسی صورت میں بھی یہ لوگ پھر آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے پھر اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی پاک دامنی کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ ہم جانتے ہیں غزوہ بنی المصطلق میں بعض منافق لوگوں نے اور چند اہل اسلام بھی ساتھ مل گئے تھے، تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، تو پورا مہینہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان رہے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں میں تو سارا مہینہ روتی رہی، اور یہ ایک بہت بڑی تکلیف کا سامنا تھا ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات میں امی جان عائشہ کی جو پاک دامنی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری ماؤں کے چرچے اللہ رب العزت نے ان کی پاکیزگی کی باتیں اپنے قرآن کو بنا دیا۔ تو آج بھی بعض بدبخت لوگ موجود ہیں جو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا پر تبرہ کرتے ہیں، یا ان کے سوا ان کے والد پر یا اسی طرح دیگر امہات پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ان تمام ماؤں کو ہر شخص کی ماں قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن نے مومنوں کی ماں ان کو قرار دیا ہے۔ تو مومن شخص تو کبھی بھی اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس لیے ہماری یاد بھی ذمہ داری ہے کوئی شخص بھی ایسی بات کرے اول تو ہمیں اپنے طور پر علمی طور پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ جن خواتین کا تذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا ان کی پاک دامنی پر، پاک بازگی پر کسی طرح کا شک و شبہ بھی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے اپنی بساط کے مطابق اس منکر کام کو روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو بھی امی جان عائشہ، ابو بکر و عمر، شیخین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے علاوہ کسی ایک صحابی رسول پر بھی تبرہ کرتا ہے، ایسے شخص کے اسلام میں شک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے نبی کی حمایت کے لیے چنے اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی شک ہو؟ جو شخص شک کرتا ہے اسے اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت۔ دوسروں کے گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کسی کے گھر میں جب داخل ہونا ہے اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور جب داخل ہونا ہے وتسلموا علی اہلھا، تو گھر والوں کو سلام کہہ کر داخل ہونا ہے۔ تو ہمارے ہاں دروازہ لوک کیا اور بعض لوگ بھی نہیں کرتے، سیدھا اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اسلامی معاشرے کے جو اصول ہیں ان کے اکثر خلاف۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کسی کا گھر کھلا رہ جائے تو باہر گزرنے والا کوئی شخص تاک جھانک بھی نہ کرے، اندر کی طرف وہ دیکھے بھی نہ۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر دیکھتا ہے، گھر کا شخص کوئی بھی چیز پکڑ کر اس کو مار دے جس کے ساتھ اس کی آنکھ باہر آ جائے، کوئی اور اس کو نقصان ہو جائے، تو کسی طرح کا کوئی قصاص، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس شخص نے خود بری حرکت کی ہے کسی کے گھر دیکھنے کی۔ تو یہ بسا اوقات آدمی آمدن نہیں، لیکن بسا اوقات کی نظر پھر بھی پڑ جاتی ہے گزرتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ کبھی بھی گزرتے ہوتا ہے بسا اوقات کوئی اپنی بائک باہر نکال رہا ہے، گاڑی باہر نکال رہا ہے، سامنے پردہ نہیں بھی لگا ہوا، لگا بھی ہوا ہے، بہرحال انسان کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ یہ جو نظریں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، یہ قرآن میں دونوں آیات ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طرح وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، لہذا اگر میں دکاندار ہوں، کپڑا فروخت کرتا ہوں، تو خواتین آ کر میری دکان سے کپڑا خرید کیا تو میں بات کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ ہم میں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ غلط بات۔ میں اپنی اس خاتون کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں یہ میری بچیوں کی طرح لگتی ہے، بہنوں کی طرح لگتی ہے، یہ ساری باتیں ایک طرف۔ کیا امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں نہیں تھی؟ ایک اور نقطے کی بات میں یہاں ذکر کرتا جاؤں کہ محرم کے بغیر سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہماری کوئی بہن بیٹی یہاں سے مسجد حرام مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے اکیلی یا کسی گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس پر لازم ہے اپنے بھائی، اپنے شوہر، بیٹے، خامن، باپ، جس کے ساتھ بھی وہ جا سکتی ہے اس کے ساتھ جائے۔ لیکن جو ہماری امہات ہیں، یہ چونکہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہماری مائیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی۔ تو یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ان کا محرم ہی اہل ایمان سارے ان کے محرم تھے۔ اتنا زیادہ ہمارا امہات کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے امہات کا نام لے کر کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کو کہیں پردہ کرے۔ کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ صحابہ کرام کو تمام صحابیات سے پردے کا حکم دیا گیا، کیا صحابہ کے دل صاف نہیں تھے؟ تمام صحابیات کو، تمام صحابہ مردوں سے پردے کا حکم دیا گیا، کیا صحابیات کے دل پاک صاف نہیں تھے؟ ان سب کے دل اور ان سب کے اجسام ہماری سوچ سے بھی زیادہ پاک صاف تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں پردے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم میں سے بعض مرد سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ پردے کا حکم تو عورتوں کو ہے نا، یہ کر کے آئے نہیں کر کے آئے تو میں تو اس کے ساتھ بات ہی کر رہا ہوں۔ نہیں، اس کو الگ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور مرد کو الگ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ سودا فروخت کرنا ہو، انسان اپنی نگاہیں نیچی کر کے اپنا مال فروخت کر سکتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ کا مال بکے گا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ بس صرف اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ زیب و زینت کے احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اور پردے کا جو حکم ہے وہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے جو بیڈ روم ہے اس کے احکام بھی یہاں پر بیان کیے کہ وہاں کوئی بچہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے اولاد کی اچھی انداز سے تربیت کی جائے۔ جب کسی دوسرے کمرے میں آنا ہے، سلام لے کر، اندر والد والدہ ہیں ان کی اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا جائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کس قدر شاندار اصول بیان کیے۔ نکاح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب جو بے نکاح ہیں، مرد، عورتیں، لونڈیاں وغیرہ، ان سب کا نکاح کرو، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ کوئی انسان کسی کو غنی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بچے کو کاروبار پہ لگا بھی دیں، اس کو کوٹھی بنگلہ دے بھی دیں، سب کچھ بھی دے دیں، آپ پھر بھی اس کو غنی نہیں کر سکتے۔ آپ نے سب کچھ دے دیا، ہو سکتا ہے اگلے دن سارا کا سارا مال اس سے ختم ہو جائے۔ اس لیے کوئی انسان کسی کو غنی نہیں کر سکتا۔ والدین یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ ہم بچے کو غنی کر کے، مالدار کر کے پھر شادی کریں گے۔ یہ مالدار کرنا، کسی کو فضل دینا، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل کے ساتھ لوگوں کو نوازتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کم، کس کو زیادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔
اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ اس کے متعلق بس ایک مختصر سی بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں خلافت عطا کرے گا۔ تو آج لوگ بھاگتے ہیں کہ ہم سارے مل کر خلافت حاصل کریں گے، کوئی کسی حکمران کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم سارے بغاوت کر کے تو ایک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اسلامی تنظیمیں اس نام پر بنتی ہیں کہ ہم نے خلافت قائم کرنی، یہ ساری خام خیالیاں ہیں، یہ خلافت چھین کر نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے تو یہ خلافت میں تمہیں خود عطا کروں گا۔ تو جب تک اہل ایمان نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ یہ خلافت خود عطا ان کو کرتا رہا۔ آج بھی کوئی مسلمان چھین کر خلافت حاصل نہیں کر سکتا، یہ چین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے بلکہ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ، جن کا ہم نام اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، اس حدیث کو ضعیف کہا، ان کے علاقے میں بھی ایک بار بعض نوجوانوں نے اس بات کو سر پہ سوار کر لیا کہ ہم نے خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی، تو ظاہر ہے سارے کے سارے شہر کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور چین میں بھی ہمارے بھائیوں کے ساتھ سخت ظلم ہوا، اور وہ ظلم اسی بات پر تھا کہ انہوں نے خلافت کی بات کی تھی۔ تو خلافت کا ایسے نعرہ لگا دینا کہ ہمیں خلافت چاہیے، خلافت چاہیے، اس کے ساتھ تو حکومت کو اپنے خلاف کرنے والی بات ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے خاموشی کے ساتھ اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، ایمان باللہ ہے، اس کو مضبوط کریں، نیک اعمال کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ کریں، یہ خلافت خود بخود اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ آگے سورۃ الفرقان ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ پارے میں اس کے متعلق چند باتیں ہم گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔